سر آج آپ نے تعمیراتی پروجیکٹ کا ریویو کیا ہے گاندربل ضلع میں، اور ان 7 مہینوں کے دوران کس طرح کے پروگرس آپ لائی کر رہے ہیں؟ بہت ساری اسکیمز ہیں الگ الگ سیکٹرز میں. جل شکتی مشن ہے, آپ کا یہاں پہ پینے کے پانی کے حوالے سے جتنے بھی ٹارگٹس ان کو ملے تھے, پیپر پہ تو ٹھیک ہے, ٹارگٹس کی اچیومنٹ ان نے بتائی ہے کہ آلموسٹ مور دین 80% ہے, 90% ہے. میں نے یہی کہا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ فزیکلی آپ نے جتنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں اس کے نتیجے میں کتنا پانی ملتا ہے لوگوں کو, کتنے گھروں میں پانی آ رہا ہے, وہ پرپز چیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے بجلی کے حوالے سے ہمارے اسکیم جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈسٹرکٹ گاندربل میں کتنے ہاؤس ہولڈس ہیں ابھی جہاں پہ بجلی کے کنیکشنز نہیں ہے, اور ونٹرز میں بجلی کتنی کم ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ کتنی پیک پہ چلی جاتی ہے. اس ڈیمانڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے سپلائی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. الگ الگ اسکیمز ایگریکلچر کے حوالے سے, الائڈ سیکٹرز کے حوالے سے, ان سبھی کا ریویو لیا. اور سینیٹیشن کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہا ہے اس کا ریویو لیا. ٹارگٹس ٹھیک ہے مگر پرپز کتنا اچیو ہو رہا ہے وہ بات کی یہاں پہ. اگر آپ نے سیگریگیشن کے لیے یونٹس بنائے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے, اور نتیجے میں کتنی صفائی ہو رہی ہے سچی میں علاقوں میں, گاؤں میں یا قصبوں میں, تو وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. پیپرز پہ جو ابھی تک بتایا گیا 7 مہینے میں جو ٹارگٹس ملے تھے اس سال کے وہ اچیو ہو رہے ہیں, پرپز کتنا سرو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کے سیکٹر کے حوالے سے بہت سارے پوسٹ کی کمی یہاں پہ ہے, ان کو فل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, اس حوالے سے بات کی. اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو جس تیزی سے وہ پوسٹ فل کرنے چاہیے اس حوالے سے بات کی. میری طرف سے ایز ممبر پارلیمنٹ میں نے اپنی کنسٹیٹوئنسی میں جو سری نگر, گاندربل, بڈگام یا پلوامہ پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی ہے, ہیلتھ کے حوالے سے میں نے الیکشن کے فوراً بعد ہی ایک کوشش کی تھی کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں میری کانسٹیٹوئنسی میں ان سبھی میں CT اسکینز جو ہے وہ لگایا جائے. اور خوش قسمتی ہے, میں یہ کہہ پاؤں گا گاندربل کے لوگوں کے لیے کہ اس میں سے 2 اپروو ہو چکے ہیں, ایک بڈگام کے لیے اور ایک گاندربل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے CT اسکین مشین. تو اس کا اسٹیٹس پتہ کیا کب تک وہ انسٹال ہو رہا ہے, تو مجھے یقین دہانی ملی کہ اپروول آ چکا ہے, فنڈنگس وغیرہ سب کا انتظام ہو چکا ہے. تو آنے والے اس 1 مہینے میں وہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے. اور امید ہے کہ جو کوشش کی تھی میں نے اس CT اسکین مشین جو ہے گاندربل کے لوگوں کو ملے گی. اسی طرح سے MRI کی بھی کوشش کروں گا. جب میں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے CT اسکین کے بارے میں پوچھا تھا ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے, تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ ساؤتھ میں پلوامہ میں یہ فیسلٹی ہے. تو میں نے یہ کہا پھر کہ آپ MRI مشینز دے دیجیے. اسی طرح سے وہ کوشش میں گاندربل کے لیے بھی کروں گا. تو ان سبھی اسکیمز یا یہ جو کام ہے ہمارے, ان کا ریویو لینے آیا تھا. سر لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے گاندربل 2007 سے, جو روڈ مائننگ نہیں ہو رہی ہے ضلع صدر مقام میں, تو لوگ زبردست کر. ان نے کہا کہ وہ NHAI نے اٹھایا ہے, ٹینڈرز وغیرہ فلوٹ ہو چکے ہیں. میں نے بھی ڈیڈ لائن کے بارے میں پوچھا ان سے, ان نے کہا کہ ٹینڈرز فلوٹ ہو چکے ہیں, 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ سارا پروسیس ختم ہو کے کام شروع ہو جائے گا جو NHAI نے لیا ہے. تو میں بھی ان سے میٹنگ کر کے ان سے میٹنگ کال کر کے NHAI سے میٹنگ کال کر کے اس اسٹیٹس کے بارے میں بھی پوچھوں گا اور اس میں تیزی لائے اس بارے میں بھی. کشمیری طلبہ و طالبات ایران میں اس وقت ہے, ان کی لوکیشن کے لیے کس طرح کے اقدامات؟ میں کانسٹنٹ ٹچ میں ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ, فارن افیئرس منسٹری کے ساتھ. ابھی تک جتنا بھی ان سے جواب ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ایران کے مختلف شہروں میں, ان کو جمع کر کے ہم جو ہے ایویکویشن کے لیے ایک ونڈو ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایئر اسپیس بند ہے. مجھے یقین دہانی دی گئی ہے MEA کی طرف سے جو ہی ایئر اسپیس کھلتی ہے تو ہم ان کو ایویکویٹ کریں گے وہاں سے. کل ہم نے کوشش کی تھی کہ کم سے کم تہران سے یا ایسے جو ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پہ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں وہاں سے انٹرنلی کم سے کم ایران میں سیفر پلیسز پہ بچوں کو لیا جائے. تو کچھ بچوں کو کل قوم میں لیا گیا. میری بھی بچوں سے بات ہوئی, اگر وہاں پہ بھی قوم میں بھی انٹرنلی کسی مدد کی ضرورت ہے, فیسلیٹیشن کی ضرورت ہے بورڈنگ کے لیے, لاجنگ کے لیے, تو میں وہ وہاں پہ لوگوں سے بات کر کے وہ ہیلپ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ان کے ساتھ
کانسٹنٹ ٹچ میں ہوں. بہت سارے بچے جو قوم میں لیے گئے ہیں. امید ہے, میں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اسپیس نہیں کھلتی ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو کم سے کم یا آرمینیا کے ذریعے یا ٹرکی کے ذریعے یا آذربائیجان کے ذریعے آپ بائی روڈ ایویکویٹ کر سکتے ہیں. تو یہی کہا گیا, ابھی تک یقین دہانی دی گئی. گورنمنٹ کتنا سیریس ہے اس بارے میں وہ تبھی پتہ چلے گا جب وہ ایویکویٹ کریں گے. یہ دعویٰ تو بہت زیادہ کرتے ہیں وشوا گرو وغیرہ, ہم جنگ رکوا دیتے ہیں. اس وقت ہمارے نہ صرف کشمیر کے, ملک کے بہت سارے ریاستوں سے ہمارے پلگرمز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو ایران میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. مگر سیریسنس جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی وہ اتنی زیادہ دکھ نہیں رہی ہے. اور انٹرنلی ہم جتنا بھی, چونکہ کشمیر کے بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ رہنے والے, قوم میں جو وہاں پہ رہتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں, ان سے بات کر کے انٹرنلی جتنا بھی ہم ریلیف کا انتظام کر سکتے ہیں اس وقت, یا ان کی سیفٹی کے لیے انتظام کر سکتے ہیں اس وقت, وہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کے ایکشن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے سر یو ایس بیسڈ اسرائیل اس سمے ایران پہ اٹیک کر رہا ہے؟ یہ کوئی راز نہیں ہے. اسرائیل کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک ان کو ویپنز کا سپورٹ, پیسوں کا سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ یو ایس اے سے نہ ملے. اسرائیل کی رجیم کی, زائنسٹ رجیم کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلے اسرائیل کی حرکت کر سکے, جنگ لڑ سکے. ایران جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں لڑ رہا ہے ان سبھی طاقتوں سے, بلکہ ویسٹ کی پوری طاقتوں سے اس وقت اکیلا لڑ رہا ہے. اور اسرائیل کے پیچھے پوری ویسٹرن طاقتیں, یو ایس سے لے کے یورپ کے بہت سارے ممالک فائنانشیل سپورٹ بھی, ویپنری سپورٹ بھی دے رہے. ایران اکیلے لڑ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے. اور امید ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے زائنسٹ رجیم کی, یہ اللہ تعالیٰ کرے یہ دہشت گردی ختم ہو جائے, خطے میں امن آ جائے, اور اس طرح کی جو قوتیں ہیں, زائنسٹ قوتیں ہیں, ان کا وجود ختم ہو جائے.